السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ایاز شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بابا سرکل چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا حیران کن واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جس سے آپ سن کر آپ کی روحیں کانپ اٹھے گی۔ یہ ایک قاری صاحب ہوتا ہے اور وہ ایک بزرگ کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ اس کے پاس قرآن سیکھنے آتا تھا، لیکن قاری صاحب اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے اس پر ایسا خطرناک عذاب فرمایا جس سے وہ ایک وحشی جانور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ کہانی کو مکمل سننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہنا اور اس کہانی سے عبرت حاصل کرنا۔ ایک دور دراز گاؤں میں قاری عبدالرحیم نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورت آواز اور قرات کے لیے مشہور تھا اور لوگ اس سے قرآن پڑھنے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ لیکن قاری عبدالرحیم کا دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ نیک اعمال کے پیچھے اپنی ذاتی مفادات چھپاتا تھا۔ قاری عبدالرحیم قرآن کی تعلیم کو محض اپنی دولت اور شہرت بڑھانے کا ذریعہ بنا چکا تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے نیک اور دیندار ظاہر ہوتا، لیکن دل میں کینہ، حسد اور دنیاوی لالچ چھپائے رکھا تھا۔ جب لوگ اس کی تعریف کرتے تو وہ خود کو اللہ کے خاص بندوں میں شمار کرتا اور دل ہی دل میں یہ سمجھتا کہ وہ کبھی اللہ کے پکڑ میں نہیں آئے گا۔ ایک دن قاری عبدالرحیم نے ایک بوڑھے شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھا جو اس سے قرآن سیکھنے آیا تھا لیکن فیس ادا نہیں کر سکتا۔ قاری نے اسے حقارت سے نکال دیا اور کہا، تجھے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ جا پہلے اپنی حالت درست کر، پھر میرے پاس آنا۔ اس بوڑھے شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل میں اللہ سے فریاد کرتا ہوا چلا گیا۔ اسی رات قاری عبدالرحیم کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں چہل رہا جہاں ہر طرف پھول اور درخت ہے۔ اچانک باغ کا ایک منظر بدلنے لگا اور وہ خود کو ایک ویران جگہ میں پاتا۔ وہاں ایک خوفناک آواز گونجی، اے عبدالرحیم، تو نے میری کتاب کو دنیاوی مفاد کے لیے بیچا اور میری بندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اب تیرا انجام دیکھ۔ اس سے پہلے کہ قاری کچھ بولتا، اس کے جسم میں عجیب تبدیلیاں آنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں اور پیروں میں جانوروں جیسی خصلتیں آ گئی اور وہ آہستہ آہستہ ایک بدصورت جانور میں تبدیل ہو گیا۔ قاری عبدالرحیم چیخے، لیکن اس کی آواز جانوروں کی آواز میں بدل گئی اور وہ دوڑتا رہا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ صبح قاری عبدالرحیم کے گھر والوں نے دیکھا کہ وہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ جب انہوں نے اس سے تلاش کیا تو گھر کے باہر ایک عجیب جانور بیٹھا تھا جو خوف سے کانپ رہا تھا۔ لوگوں نے جانور کو پہچاننے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی نہ یہ سمجھا کہ یہ قاری عبدالرحیم ہے جو اللہ کے عذاب کی وجہ سے جانور بن چکا تھا۔ یہ خبر جلدی ہی پورے گاؤں میں پھیل گئی
اور لوگ قاری عبدالرحیم کی کہانی کو یاد کیے عبرت حاصل کرنے لگے۔ گاؤں والے جان گئے کہ اللہ کے کلام سے کھیلنے والے کو دنیا میں بھی سخت عذاب مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب مل سکتا ہے۔